کہ عام طور پر جو کرایہ یہاں پر چلتا ہے بھاڑا اس کے مطابق ہی دینا ہوگا. مسجد میں آگے کے حصے میں جماعت خانہ جس کو بولتے ہیں عام طور پر یہاں پر جو اندر کا حصہ ہوتا ہے جماعت خانہ، ہاں حرم، ہاں اس میں صفیں بھر چکی ہیں. جیسے آپ مدن پورہ مسجد میں ہے آپ کی تو اندر کا حرم ہے، پھر ایک اس کا ایکسٹینشن ہے، پھر 2 سیڑھیاں نیچے صحن ہے. اب سمجھیے کہ کرسیاں صحن میں لگی ہوئی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے تو صفیں بنیں گی تو کرسی والوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا. لیکن وہ بیچ والا جو حصہ تھا ایکسٹینشن والا وہاں وہ صفیں بھری ہی نہیں، اور آگے کا حرم تو بھر گیا اور 2 صفیں چھوڑ کے پیچھے کرسیاں لگ گئی ہیں، وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے. تو پیچھے والوں کی نماز کا مسئلہ کیا ہوگا؟ یعنی صفیں پہلی 2-3 لگی ہیں، پہلے صفیں لگی ہے، ہاں بیچ میں کچھ حصہ خالی ہے، پھر پیچھے کرسیاں ہیں. اب وہ کرسیوں والے اس لیے پیچھے بیٹھے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کی نماز کا سوال ہے، پیچھے والوں کی جو کرسی والے ہاں ان کی نماز. اگر مسجد کے اندر جیسے عام طور پر آج کل معذوروں کے لیے کرسیاں لگی رہتی ہیں، تو کرسیاں کبھی کبھی کچھ مساجد میں جیسے ہماری مسجد میں وہ مسجد کے دالان سائڈ میں ہیں، وہاں لگی ہوئی ہیں، وہ صف سے کافی دوری پر ہیں. یا اسی طرح سے اگر ایک دم پیچھے ان کی کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ صف میں جو رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وہ شریک ہو سکیں. تو اگر کرسیاں دور لگی ہوئی ہیں، وہ معذورین ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہونے کا انہیں ثواب حاصل ہوگا، ان کی نماز درست ہے کیونکہ وہ معذور ہے. تو معذور جو ہے اگر 1-2 صف یا کافی پیچھے بھی، جبکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہو، مسجد کے حصے میں کہیں بھی اگر وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کی نماز درست ہے، صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہو، جی تو اگر صحن مسجد ہے جو تو وہ بھی مسجد کا حصہ کہلائے گا؟ جی ہاں. اچھا، اگر وہاں بھی وہ بیٹھیں تب بھی ان کی نماز درست ہوگی. اچھا، متصل مانا جائے گا ان کو، ہاں عذر کی بنیاد بلا عذر صفوں کو چھوڑ کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جو معذور ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اگر کچھ فاصلے پر بھی بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. چلیے، بلا عذر کی بات آپ نے فرمائی، تو بلا عذر پڑھنے والوں کے لیے صف کو پیچھے بنانے کا کتنا ڈسٹنس متعین ہے؟ یعنی ایک صف کے بعد پیچھے والی صف اگر بہت زیادہ فاصلے پر ہو تو وہ فاصلہ کتنا ویلڈ ہے، کتنا انویلڈ ہے؟ فاصلہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے صفیں بھرتی جائیں، صفیں پر ہوتی جائیں، اس کے بعد کی صف کو چھوڑ کر کے پھر آگے یا پیچھے چلے جانا، یہ درست نہیں ہے. بیچ میں صف خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ان کی نماز نہیں ہوگی جو ادھر صفیں چھوڑ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر صفیں لگ گئی ہیں، جماعت قائم ہو چکی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور صف کے اندر جگہ باقی ہے اور کچھ لوگ چھوڑ کر کے کچھ حصہ چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صف چیر کر کے وہاں آگے جائے، یہاں تک کہ نمازیوں کے سامنے سے بھی جانا پڑے تو سامنے سے جا کر کے وہ جگہ پر کرے.